بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین، اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان میں بکثرت واقعات رونما ہوئے، تو چند ایک واقعات کا تذکرہ ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ شخصیات ماہ رمضان کی ان گھڑیوں میں جو ہے ان کا انتقال ہوا، وہ شخصیات جو ہے بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق ہے، اور ان کی بدولت ہم اسلام سے وابستہ ہیں، اور ان کا فیض ہے جو دنیا میں پہنچا۔ اگر وہ ہستیاں نہ ہوتی، ان کی خدمات نہ ہوتی، تو پوری دنیا میں جو اسلام کا بول بالا ہے، لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کر کے دنیاوی اور اخروی سعادتوں کو حاصل کر رہے ہیں، اس طرح کے وہ اعزازات سے محروم رہتے۔ تو یقیناً یہ لوگ ہمارے محسن ہیں، تو ان کے حالات کو جاننا، ان کی خدمات کو پہچاننا اور ان کے حالات کو عام کرنا یقیناً ہماری زندگی کا حصہ ہے، اور یہ احسان کا تقاضا بھی ہے۔ تو ان شخصیات میں سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور محبوبہ زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 17 رمضان مبارک اور 68 ہجری، یعنی جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا، اس دور میں آپ کا انتقال ہوا، اور آپ کی وفات جو ہے تبھی وفات ہوئی۔ تو یہ ماہ رمضان کی گھڑیاں تھیں، تو آج ہم انہی کا تذکرہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ابو نعیم اصفہانی علیہ رحمہ نے، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے ہلیۃ الاولیاء، ان کے اندر جو ہے بڑے خوبصورت الفاظ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تذکرہ کرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ الصدیقۃ بنت الصدیق، یعنی خود بھی صدیقہ ہے اور ان کے والد گرامی بھی صدیق ہے۔ اور العتیقۃ بنت العتیق، عتیقہ یعنی دوزخ کی آگ سے آزاد چھٹکارا پائی ہوئی، اور بیٹی ہے کس کی؟ عتیق کی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک نام جو ہے وہ عتیق بھی ہے، صدیق بھی آپ کو کہا جاتا ہے اور عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی کہ اے ابو بکر، تم دوزخ کی آگ سے جو ہے آزاد ہو۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہوتا ہے۔ تو یہی لقب جو ہے، نام جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ہے، العتیقۃ بنت العتیق۔ اسی طرح حبیبۃ الحبیب، یعنی جو اللہ کے محبوب ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، تمام انبیاء کرام کے محبوب ہیں، امام الانبیاء ہیں، محبوب خدا ہیں، ان کی جو ہے حبیبہ محبوبہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ وَعَلِيفَةُ الْقَرِيبِ، یعنی جو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبوبہ ہے، چنی ہوئی ہے، سید المرسلین محمد الخطیب، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام رسولوں کے سردار ہیں اور جو خطیب اعظم ہیں، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ آپ جو ہے ان کی مقربہ ہیں۔ علیفۃ القریب کے معنی بہت زیادہ مقربہ، یعنی علیفۃ القریب کے معنی جو اللہ کے مقرب ہیں ان کی مقربہ۔ اور المبرات من العیوب،
جو ہر قسم کے عیب سے جو ہے پاک ہے۔ ہر قسم کے عیب سے پاک یہ ہے کہ جب آپ پر جو ہے الزام لگایا گیا تو آپ کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 آیتیں جو ہے وہ نازل فرما دی۔ آیت نمبر سورہ نور کی آیت نمبر جو ہے 11 سے 20 تک جو ہے 10 آیات پوری اور پورا رکوع ہے جو آپ کی پاک دامنی کو جو ہے وہ بیان کر رہا ہے۔ فرمایا کہ المعرات من ارتیاب القلوب، فرمایا کہ لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے، چند لوگوں کی باتوں کی وجہ سے جو ہے باقیوں کے دلوں میں بھی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، تو فرمایا لوگوں کے دلوں میں جو شکوک و شبہات تھے ان شکوک و شبہات سے پاک، صاف اور عمدہ صاف ستھری۔ فرمایا لے رویتہا جبریل و رسول علام الغیوب، فرمایا کہ جسے دیکھنے کے لیے، جن کی زیارت کے لیے، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنے کے لیے اللہ نے جبریل فرشتے کو بھیجا، یعنی علام الغیب ذات اللہ تعالی کی ذات نے جو ہے خود بھیجا۔ اور کیوں بھیجا؟ اسے دیکھنے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جبریل امین کو بھیجا جا کر کے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر کے۔ تو عائشہ تو ام المؤمنین، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ میں جو ہے تعارف کروا ہے۔ باقی ایک لمبا تعارف ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ امام زرکشی کی ایک کتاب ہے جس میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انہوں نے تعارف کروایا ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ 20 سے زائد ان کی خوبیاں ہیں جو صرف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں موجود ہے، کسی اور زوجہ محترمہ میں موجود نہیں ہے۔ حضرات گرامی، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھ کھولی، اس دنیا میں تشریف لائیں، تو آپ کے والد گرامی سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں جو ہے مسلمان ہو چکے تھے، کلمہ پڑھ چکے تھے۔ گویا کہ جس گھر میں آنکھ کھولی ہے وہ گھر جو ہے اسلام سے محبت کرنے والا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے غلاموں کا گھر تھا۔ تو جب اس طرح کا گھر ہو تو تربیت جو ہے بڑی روحانی تربیت ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اسلام کا ماحول، اسلام کی تربیت اور احکام شریعہ پر کاربند ہونا جو ہے یہ تو گھر میں ہی مل گیا۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان افراد میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جو ہے کلمہ پڑھا، یعنی چند افراد تھے جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، انہی میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں کہا گیا ہے والسابقون الاولون۔ آپ کی والدہ کا نام جو ہے حضرت ام رومان ہے۔ حضرت ام رومان یہ وہ خاتون ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جو بڑی آنکھوں والی حور ہے وہ ام اور رومان ہے رضی اللہ تعالی عنہا۔ الغرض، جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تو آپ کا نکاح جو ہے وہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ جو ہے مکہ مکرمہ میں ہی ہو گیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کیا اور انہیں گھر میں لے کر کے آئے۔ اس کے بعد جو ہے 3 سال بعد غزوہ بدر کے موقع پر جب فتح ہو گئی، بدر جو ہے فتح ہو گیا، تو اس کے بعد جو ہے سارے لوگ جو ہے یہ خوشیاں منا رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصت ہوتی ہے اور حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتی ہیں اور گھر کو آباد کرتی ہیں۔ حضرت گرامی، آپ جانتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر جو ہے یہ وہ گھر ہے جہاں نزول قرآن ہوتا رہا، نزول وحی ہوتی رہی جبریل امین باقاعدگی سے اس گھر میں، اس حجرے میں جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم رہائش پذیر تھے، اس گھر میں جبریل امین باقاعدگی سے حاضر ہو کر کے قرآن لے کر کے آتے تھے۔ اور یہ وہ گھر ہے
جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روزہ انور بنا حجرہ مبارک حضرت عائشہ کا، اور یہاں مدفون ہیں افضل بشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ مقام ہے جہاں دنیا کے لوگ آ کر کے اس حجرے کو، اس جگہ کو آ کر کے دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور زیارت کی برکات جو ہے واصل کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، تو خواب میں جو ہے آپ نے دیکھا کہ جبریل امین جو ہے ایک ریشمی کپڑے کے اندر جو ہے تصویر لے کر کے آتے ہیں۔ تو یہ تصویر کس کی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر ہوتی ہے۔ گویا کہ جبریل امین جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر کے آئے، اور اس کے ذریعے سے بتا دیا کہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے آپ کی زوجہ محترمہ جو ہے بننے والی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں، ان میں سے جو کنواری زوجہ ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، باقی جو ہے یا تو ان کے شوہر فوت ہو چکے تھے یا طلاق یافتہ تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ ویسی تو باقی ازواج مطہرات سے بھی محبت تھی، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف فرما ہوتے، جب باری آتی، باری بھی آپ نے تقسیم کی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم شریعت پر جو ہے کاربند رہتے تھے تاکہ امتی بھی جو ہے کاربند رہیں، تو صحابہ کرام جو ہے اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ اور تحفے لے کر کے آیا کرتے تھے۔ حضرت گرامی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بہت بڑی فقیہ ہیں، محدثہ ہیں، مفسرہ ہیں، آپ کی بدولت جو ہے بکثرت جو ہے احکام شرعی ہم تک پہنچے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ ہم تک پہنچے ہیں، یعنی 1000 سے زائد جن صحابہ کرام سے احادیث مروی ہیں، ان میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اور واضح ہے ویسے تو یہ گھرانہ جو ہے بڑا عظیم گھرانہ ہے، اہل بیت ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے علاوہ جو ہے جو دین ہم تک پہنچا، اس کے ذریعے سے بھی ان ہستیوں کا جو ہے ہم کا پر جو ہے بڑا احسان ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف متفق علیہ حدیث بھی بکثرت ہیں، بخاری میں بھی بکثرت ہیں، صحیح مسلم میں، اس کے علاوہ جو ہے الگ الگ جو ہے مرویات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پوری کتابیں جو ہے موجود ہیں۔ تو الغرس ماہ رمضان کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان ہستیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔